السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ اچھائی کے کام میں ساتھ دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے کہ جتنا اس کام کے کرنے والے کو۔ خود بھی آخر تک بغور اس ویڈیو کو سماعت کیجیے گا اور جہاں جہاں ہو سکے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مفتی محمد بلال اویسی کو ضرور لائک، فالو اور سبسکرائب کیجیے گا، اور یوٹیوب پر بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہوتی رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستوں، صوفیاء کرام ہماری نصیحت کے لیے ایک قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جزیرہ، ایک آئلینڈ تھا جہاں کا ایک عجیب دستور، ایک عجیب قانون تھا کہ وہ ہر سال کسی ایک خاص تاریخ میں ساحل پر آنے والے پہلے شخص کو زبردستی اپنا بادشاہ مقرر کرتے۔ پھر جب سال کا اختتام ہوتا، نیا سال، نیو ایئر آتا، تو وہ اسے ایک خوفناک کھائی میں چھوڑ آیا کرتے جہاں مختلف قسم کی زہریلی جھاڑیاں، مختلف قسم کے زہریلے کانٹے دار درخت اور ایسے خونخوار جنگلی اور وحشی قسم کے جانور ہوتے کہ جو اسے ہلاک کر دیتے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ اسی تاریخ میں ساحل پر جب پہلا شخص آتا ہے تو اس سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک سال کے بادشاہ مقرر کریں گے، پھر سال کے اختتام پر تمہیں اس کھائی کے اندر چھوڑ آئیں گے، اور اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم ابھی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب چونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ان کی اس آفر کو، ان کی یہ بات مان لیتا ہے۔ اب جب اس کی تاج پوشی کر دی جاتی ہے، اس کو بادشاہت پر فائز کر دیا جاتا ہے، تو وہ بغیر کسی تاخیر کے کرتا یہ ہے کہ اپنی فوج کا ایک دستہ بلاتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے کہ اس کھائی میں جاؤ اور جتنے جنگلی وحشی جانور ہیں انہیں قتل کر دو۔ ایک اور دستے کو حکم دیتا ہے کہ وہاں جاؤ، جتنے بھی کانٹے دار زہریلے درخت ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، انہیں کاٹ دو، انہیں وہاں سے بالکل صاف کر دو۔ اسی طرح وہ ایک تیسرے دستے کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہاں جاؤ اور خوشبودار پھول، پودے، بہترین سبزیاں، مختلف قسم کے پھل اگا دو۔ اب جب سال کا اختتام ہوتا ہے، نیا سال، نیو ایئر آتا ہے، تو موٹی موٹی زنجیریں لیے اس کے پاس سپاہی آتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے، یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، اب تمہارا وقت ختم ہوا، اب ہم تمہیں ان موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑ کر اس کھائی میں چھوڑ آئیں گے۔ تو وہ کہتا ہے، جناب ان زنجیروں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو خود بخوشی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے بیوقوف بادشاہوں کی طرح بادشاہت کے اس نشے میں اپنے آپ کو مگن نہیں رکھا، بلکہ میں نے اس کھائی کو کہ جو میری منزل تھی ایک عالیشان باغ میں تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ دوستو، یہ نیا سال، نیو ایئر، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہماری زندگی کے 12 ماہ مزید گزر گئے، ہماری زندگی کی گاڑی تیزی کے ساتھ اس خوفناک کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں، اور ہم تو ان بیوقوف بادشاہوں سے بڑے بیوقوف ہیں، کیونکہ کم از کم ان کو یہ تو معلوم تھا کہ ان کی بادشاہت 1 سال تک ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری یہ زندگی، ہماری یہ سانسیں 1 سال تک ہیں، 1 مہینے تک ہیں، 1 ہفتے تک ہیں، کہ 1 گھنٹے تک۔ ہمیں بھی زندگی کی صورت میں بادشاہت دی گئی، مہلت دی گئی، اور اس مہلت کے پورے ہوتے ہی ہمیں بھی ہماری منزل اندھیری قبر میں، جو کہ خوفناک گھڑا ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ یا تو ہم اس عقل مند بادشاہ کی طرح اپنی منزل کو ایک عالیشان باغ بنا لیں، یا ان بیوقوف بادشاہوں کی طرح اس عارضی فائدے کے چکر میں، اس عارضی لذت کے بدلے میں اتنے بڑے نقصان کو مول لے لیں۔ آج بھی آپ کو، اور بالخصوص نیو ایئر کے اس موقع پر، ایسے بہت سے بیوقوف ملیں گے کہ جو اپنی منزل کو بھول کر مختلف قسم کے گناہوں والے کاموں میں لگے ہوں گے۔ کوئی آتش بازی کر رہا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی پوکر کے نام پر، کوئی کسی اور نام پر جوئے کھیل رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا تو کوئی کیا۔ لیکن ہم نے اپنی اس منزل کو نہیں بھولنا۔ عقل مندی اور حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی قبر میں جانے سے پہلے اسے آراستہ کر لیں، اسے روشن کر لیں، اور جو روشن ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔
میرے امام نے کہا نا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو وہ شخص کتنا بیوقوف ہے، وہ شخص کتنا بڑا بیوقوف ہے جس کو موقع مل رہا ہے اور وہ اپنی قبر کے سامان اکٹھا نہیں کر رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو قبر کا چراغ ہے۔ وہ بیوقوف شخص ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کو بجھا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کو ختم کر رہا ہے، اپنے قبر کی روشنی کو ختم کر رہا ہے۔ دوستوں، اب شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا حکم دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کون کون سی ہیں، ان پر عمل کس طرح ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یقیناً یہ ہمیں سیکھنے سے آئے گا۔ تو علم دین حاصل کیجئے اور یاد رکھیے گا، اگر علم نہیں ہوگا نا تو ملعون شیطان نفس امارہ ہم کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ وہ تو کہیں گے ریلیکس ہو جا بھائی، تو ہی حاجی ہے، تو ہی نمازی ہے، تو ہی صوفی ہے، تو ہی ولی ہے، تو ہی عاشق رسول ہے۔ یہ علم دین ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم جو عبادات، جو معاملات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ علم دین ہے جو ہمیں برے اور اچھے میں تمیز سکھاتا ہے، جو ہمیں اپنے محاسبے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے بیان کیا سنا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نفع والا علم عطا فرمائے اور 2021 کو ہمارے لیے خوشیوں والا سال بنا دے۔ تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، کرونا وائرس، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو ٹال دے، اور بالخصوص سب سے بڑی بیماری، گناہوں کی بیماری، اللہ ہمیں اس سے شفا عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔